علیکم، میں امداد صبح کل سے بہت بڑا رولا پڑا ہوا تھا، بہت بڑا شور مچا ہوا تھا، مچنا بھی تھا کیونکہ ایک بڑی ڈگری منسوخ ہوئی ہے۔ کراچی یونیورسٹی نے ایک ڈگری منسوخ کر دی ہے، اور ڈگری منسوخ کرنے کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی نے آفیشلی تو کچھ بھی جاری نہیں کیا، سوائے اس کے کہ ایک ڈگری منسوخ کر دی گئی سینڈیکیٹ کے اجلاس میں۔ سینڈیکیٹ کے اجلاس میں سفارشات آئی تھیں، کچھ انویسٹیگیشنز ہوئی تھیں، ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی، اس کمیٹی نے اپنی سفارشات دی تھی، اور سفارشات کی روشنی میں سینڈیکیٹ کا اجلاس ہوتا ہے، اور اجلاس ایک ڈگری منسوخ کرتا تھا، ایک ڈگری۔ لیکن شور مچ جاتا ہے کہ وہ ڈگری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی ہے، جنہوں نے خط لکھا تھا۔ وہ 6 جج جو خط لکھ کر جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت لگائی تھی کہ مخصوص مقدمات، اور ان کا اشارہ عمران خان کے مقدمات کی طرف تھا، پی ٹی آئی کے مقدمات کی طرف تھا، کہ ان مقدمات پر یا ان مقدمات میں من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، آئی ایس آئی دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کے بعد جسٹس بابر ستار صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک الگ سے خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک ایجنسی آئی ایس آئی کی طرف اشارہ کہ ان کے ایک سربراہ نے یا ان کے ایک بڑے افسر نے ان سے براہ راست رابطہ کر کے ان کو کہا ہے کہ آڈیو لیکس کے مقدمے سے آپ الگ ہو جائیں۔ بہت بڑا شور مچا ہوا تھا۔ اسی شور کے دوران ایک خبر باہر آتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، عمار سولنگی، حسن ایوب، کچھ اور ایکٹیوسٹ سوشل میڈیا کے، انہوں نے خبر لیک کی کہ جناب 2 ناموں سے کراچی یونیورسٹی میں انرولمنٹ ہوتی ہے، ایک طارق صاحب ہوتے ہیں اور ایک اور طارق ہوتے ہیں، دونوں کے باپ کا نام محمود ہے، ایک طارق محمود جہانگیری، ایک اور کوئی طارق محمود۔ لیٹ 80s کا معاملہ ہے، 86 کے بعد کا معاملہ ہے۔ ڈگری کسی کے نام پہ انرول ہوتی ہے اور ملتی کسی کو، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس دعوے کے بعد ہمارے دوست میاں داؤد صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ ابھی اس پر فیصلہ محفوظ ہے۔ لیکن اسی دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی، نوٹسز جاری کر دیے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے عمار سولنگی، حسن ایوب اور دیگر لوگوں کو۔ لیکن وہ یہ ٹویٹ کرنے اور یہ شور و گوگا کرنے والے جو لوگ تھے کہ یہ ڈگری نہیں ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی، یہ کسی اور ڈگری پہ جج بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے اس دعوے پر قائم رہے۔ یہ تو میں آپ کو بیک گراؤنڈر دے رہا ہوں۔ لیکن کل اچانک شور مچا، ایک پروفیسر ہیں کراچی یونیورسٹی کے ڈاکٹر ریاض صاحب، ان کو پولیس نے اٹھا لیا، اور پھر کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، اساتذہ سارے چلے گئے تھانے پر جس تھانے نے ان کو اٹھایا تھا، اور وہاں پر جا کر ان کو رہا بھی کروایا، اور ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے اس لیے اٹھایا گیا ہے کیونکہ سینڈیکیٹ کے اجلاس کے لیے میں جا رہا تھا، اور مجھے راستے میں انہوں نے ٹیپو سلطان روڈ سے پولیس نے اٹھا لیا، اور اس لیے اٹھایا تاکہ میں اس اجلاس میں نہ جا سکوں۔ اور وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ اجلاس کے ایجنڈا ایٹم پر جسٹس طارق محمود کی ڈگری جو ہے وہ منسوخ کرنا شامل تھا، اور میں اس کی مخالفت کر رہا تھا، میں اس کو روکنا چاہ رہا تھا۔ اب ان کا دعویٰ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اٹھائے اس لیے گیا ہو کہ اس اجلاس میں کوئی شور نہ ہو، کوئی اختلاف رائے نہ ہو، کوئی ایک بندہ بات کرتا ہے تو باقی بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اتفاق رائے ٹوٹ جاتا ہے، یا وہ جو پلان ہوتا ہے وہ چوپٹ ہو جاتا ہے، تو ایک یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن دوسری سائیڈ کی بات یہ ہے کہ بھائی 22 ارکان تھے سینڈیکیٹ کے، تو ان 22 ارکان میں کون کتنے ایک مخالفت کر سکتے تھے؟ یہ اکیلے تھے، اور تو کوئی ان کے ساتھ تھے نہیں۔ ایک دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی تھا کوئی نہیں تھا۔ بہرحال ان کا گرفتار ہونا، کئی گھنٹے پولیس کے پاس رہنا، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گڑبڑ تھی۔ لیکن گڑبڑ ڈگری میں بھی میں نے جب پتہ کیا، جب یہ خبر آئی، میں دیکھ رہا تھا جو ریگولر میڈیا ہے اور پھر جو ترجمان ہے کراچی یونیورسٹی کے، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ڈگری کن کی تھی، بس یہ کہ ایک ڈگری منسوخ کی گئی ہے۔ پھر میں نے بمبو شمبو گھمایا کراچی یونیورسٹی میں، اپنے جو سورس تھے یار بیلی، ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی مسئلہ یہ ہے کہ جن کا نام لیا جا رہا ہے انہی صاحب کی ڈگری منسوخ ہوئی ہے، یعنی جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کی۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ انرولمنٹ، ہم بھی کیونکہ پڑھے ہیں، بے شک اپنے حساب سے پڑھے ہوں، لیکن اب ونس جب آپ نے کسی یونیورسٹی میں انرولمنٹ لیتے ہیں، آپ کسی بھی یونیورسٹی میں بورڈ میں، تو آپ کا انرولمنٹ وہی ہوتا ہے جو آپ نے ایک بار کرواتے ہیں، وہ بار بار تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ بیچ میں چھوڑ کر بھی جائیں تو اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں۔
آپ اگر اپنی ایجوکیشن ڈگری فریز کر لیں، آپ کہیں گے جی میں 2 سال کے بعد آ کر جوائن کروں گا، آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے، پھر آ کر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں یا پرائیویٹ سائٹ سے آپ ایگزامز دیتے ہیں، جو بھی آپ نے اسی انرولمنٹ کے اوپر آپ کی رجسٹریشن جو ہے وہی ہوتی ہے، انرولمنٹ ہوتی ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ انرولمنٹ 2 نمبر الاٹ ہوئے ہیں، جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے جو انویسٹیگیٹ کیا، 2 انرولمنٹس ہیں اور بار بار کافی ساری چیزیں اس میں تبدیل ہوئی ہیں۔ تو پھر یہ ہوا کہ اور دوسرا 2 نام، جیسے ایک طارق ولد محمود، ایک طارق ولد محمود، پھر جہانگیری تو بعد میں لگا نا، تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے۔ اور جو انویسٹیگیشن کے بعد اور جو اجلاس کے بعد جو خبر جاری کی گئی، پریس ریلیز جاری کیا گیا، وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ اس کے بعد میں آگے چل کر باقی چیزیں آپ کو ڈسکس کرتا ہوں کہ ہوا کیا تھا۔ یہ جناب یہ کہا گیا ہے کہ اپنا ڈگری منسوخ کرنے کا فیصلہ اکیڈمک اور سنڈیکیٹ کے رکن ڈاکٹر ریاض احمد، یہ تو ڈان کی خبر ہے نا، وہ یہ میں ڈان کی خبر کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کا جو پریس ریلیز ہے کے یو کا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ کراچی یونیورسٹی کے پریس ریلیز کے مطابق اراکین نے انفیئر مینز کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی، جنہوں نے غیر اخلاقی اور نازیبا کاموں میں ملوث پائے جانے والے امیدواروں کی ڈگری اور انرولمنٹ کارڈ منسوخ کر لیے، تاہم پریس ریلیز میں نام نہیں بتایا گیا۔ یعنی یہ کمیٹی بنی تھی اور یہ مدعا جو ہے، جو معاملہ ہے، یہ خط مبینہ طور پر جامعہ کراچی کی جانب سے سندھ ٹرانسپیرنسی رائٹ انفارمیشن ایکٹ 2016 کے تحت انفارمیشن کی درخواست کے جواب میں آیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ امیدوار طارق محمود نے 1991 میں انرولمنٹ نمبر 5968 کے تحت LLB کی ڈگری حاصل کی، تاہم امتیاز احمد نے 1987 میں اسی انرولمنٹ کے تحت داخلہ لیا، جبکہ LLB پارٹ 1 کی ٹرانسکرپٹ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے نام سے جاری کیا گیا۔ یعنی رولا بہت تھا، گڑبڑ بہت تھی۔ اب ظاہر ہے پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے۔ آگے چل کر خبر میں یہ لکھا جا رہا ہے کہ طارق محمود نے LLB پارٹ 1 کے لیے انرولمنٹ نمبر 7124 کے تحت داخلہ لیا، اور آگے پھر وہ انرولمنٹ دوبارہ چینج ہو جاتا ہے۔ جو میں نے آغاز میں کہا کہ انرولمنٹ چینج نہیں ہوتا، وہ ایک ہی جاری ہوتا ہے۔ اب کہانی یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا، یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ گڑبڑ ہے، گڑبڑ بہت ہے، اور ظاہر ہے۔ اور اچھا، لیکن ایک چیز ہے کہ جج صاحب نے نیک نامی بہت کمائی ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارے دوست مصطفیٰ نواز کھوکھر کا ٹویٹ، وہ کہہ رہے تھے کہ جج صاحب تو بڑے پرائڈ جج ہیں اور بڑا قابل احترام جج ہیں، اور بالکل ہوں گے، لیکن اب اگر ان کی ڈگری میں چاہے یونیورسٹی والوں نے گڑبڑ کی ہے یا ان سے ہوئی ہے، وہ یونیورسٹی دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ پروو ہو گئی ہے۔ اب اگر ہم اپنے ماضی میں جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی لڑائی ہوئی تھی جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ، تو نواز شریف صاحب نے اپنا صدر تارڑ کو بھیج کر، رفیق تارڑ کو بھیج کر کوئٹہ سے، وہاں سے ان کے خلاف ایک فیصلہ کروایا، اور عدالتی فیصلے کے ذریعے چیف جسٹس کو فارغ کر دیا گیا تھا، عمر کا کوئی معاملہ بنا کے کہ جو ان کی عمر کا سرٹیفکیٹ غلط تھا، یہ تھا وہ تھا کر کے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ اگر اس کی روشنی میں دیکھیں تو جہانگیری صاحب بھی فارغ ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں، کوئی زیادہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ٹکیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان لڑائی ہے، عدلیہ کے مخصوص حصے کے درمیان لڑائی ہے۔ عدلیہ کا وہ حصہ جس کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ ناجائز طور پر عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور عدلیہ کا وہ حصہ جو یہ خطوط لکھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ عمران خان کے مقدمات میں اسٹیبلشمنٹ ہم پر پریشر ڈال رہی ہے۔ یہ ان کی لڑائی ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے اگر دیکھیں، صرف مقدمات کی فہرست اٹھا کر دیکھیں، آنکھیں نہیں بند کرتے لیکن سوچے سمجھے بغیر، تو ہم دیکھیں گے کہ 2022 سے لے کے اب تک جتنا ریلیف عدالتوں سے عمران خان کو ملا ہے، کہیں سے نہیں ملا۔ 14 اور 15 مارچ کا ریلیف شاید دنیا کی تاریخ میں کسی کو نہ ملتا جو عمران خان کو ملا، کہ وہ عدالتی اریسٹ وارنٹ کے جواب میں پولیس کے اوپر پتھراؤ کرواتے ہیں، پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکتے ہیں، جس کا انہوں نے اعتراف کیا، پولیس کے اوپر گولیاں چلواتے ہیں، گلیل چلواتے ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ جناب پولیس پیچھے ہٹ جائے، ہمارا لاڈلا ہے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ 9 مئی کے گرفتاری کے بعد عمر عطا بندیال کی مداخلت پر عمران خان کو ایسی ضمانت دیتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسی ضمانتیں ملتی ہیں جو عدالتی تاریخ میں نمونہ ہے، کہ آپ جن مقدمات میں گرفتار کیا ان میں بھی ضمانت، جو مقدمات بن سکتے ہیں ان میں بھی ضمانت،
جو انہوں نے جرائم کیے ہیں ان میں بھی ضمانت، جو جرائم سوچے ہیں ان میں بھی ضمانت، جو مقدمات سوچے گئے ان میں بھی ضمانت. یعنی اس طرح کی بلینکٹ ضمانت دنیا کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی. یہ بالکل اسی طرح کا فیصلہ تھا جس طرح کا پرویز مشرف کے لیے سپریم کورٹ نے دیا تھا جسٹس ریاض حسین کی سربراہی میں کہ جی پرویز مشرف آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں. عدالت میں جایا گیا تھا کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے تو آئین توڑا، ان کا آئین توڑا کیا، یہ تو ترمیم بھی کر سکتا ہے بھائی. تو اس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں اور بھی طرح طرح کے فیصلے ہوئے. تو اب جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو لے کر یہ جو شور تھا یہ کل مچایا پی ٹی آئی والوں نے. پی ٹی آئی والے جو ہے وہ ڈاکٹر ریاض کو اپنا ہیرو بنا رہے ہیں، اور دوسری سائڈ ظاہر ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تو ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح. میں دیکھ رہا تھا فروخ درانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، بڑا معنی خیز ہے لیکن بہرحال اس کا مطلب بے وزن نہیں ہے. جس طرح پی ٹی آئی والے شور مچا رہے تھے کہ جی یہ انہوں نے بڑا آواز بلند کی، روکنے کے لیے انہوں نے سارا کچھ کیا، سب عمران ریاض اور دوسرے جو ہیں وہ اس پر کہہ رہے ہیں کہ سب کو پروفیسر ریاض کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلنا چاہیے. تو فروخ درانی نے لکھا کہ جسٹس جہانگیری کی مبینہ ڈگری پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے عرض ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ میں اکیلے پروفیسر ریاض ممبر نہیں، اس کے 22 ممبران ہیں جس میں سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد شفیق صدیقی بھی ممبر ہیں. تو کیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی بیرونی دباؤ کا حصہ بن کر یہ فیصلہ کیا؟ کم از کم پروپیگنڈا اور حقائق میں تھوڑا فرق رکھیں. ڈاکٹر ریاض کے کیا موٹیوز ہیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، حقیقت کچھ اور ہے. شور و گوگا جو بھی مچ رہا ہے وہ مچتا رہے گا. یعنی یہاں پر ہر وہ جج جو عمران خان کے حق میں فیصلہ کرے، ہر وہ آدمی جو عمران خان کے حق میں بات کرے، ایک مخصوص ٹولہ اس کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے. اگر جج آئین ری رائٹ کرے عمران خان کے حق میں تو وہ پاکستان کا ہیرو ہے. اگر ایک جج آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنا فیصلے کرے تو وہ جج ولن ہے، کیونکہ ان فیصلوں سے عمران خان کو نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو فیصلہ قانون اور آئین کے مطابق ہوگا اس سے عمران خان کو نقصان ہوگا. تو یہاں پر طارق محمود جہانگیری صاحب شاید اکیلے نہ ہوں، اور بھی بہت رگڑے میں آئے، کیونکہ 6 جج جنہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے بغاوت کی تھی اور انہوں نے کچھ اور کیا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہوئے تھے. تو کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ان میں سے بہت سے معاملات کھل سکتے ہیں. آغاز ہو چکا ہوا ہے، انجام کیا ہو خدا جانے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.